پوچھے گا ایک ایک نعمت کے. آج جس نعمتوں کا ہم شکر نہیں کر رہے, اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا ہم سے. بتا, یہ میں نے تجھے آنکھ دی دیکھنے کے لیے, یہ تجھے کان دیے تھے سننے کے لیے, زبان دی تھی بولنے کے لیے, یہ پورا وجود میں نے تجھے بخشا تھا, میرے کام میں کتنا لگایا ان کو؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے سنگتوں میں بیٹھ جاتے ہیں, رات رات بھر موبائل چلا لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی کہیں کوئی ہماری اپنے ہی مذہب کی محفل ہو, ہماری دینی محفل ہو, تو جب ٹائم تھوڑا سا اوور ہو جائے تو بڑی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے, طبیعت پہ وہ بڑا گراں گزرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیگر دنیا کے کاموں میں ہمیں بڑی لذت آتی ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. یار اتنا ٹائم گزر گیا, رات ساری گزر گئی, پتہ ہی کوئی نہیں چلا. آپ وہ گیم کھیل, نوجوان اکثر وہ گیم کھیل رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پب جی کہتے ہیں. اکثر نوجوان کہتے ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, ساری رات بیٹھ جاؤ, کوئی پتہ نہیں ٹائم کا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ صرف ایک گیم کے اندر, ایک کھیل کے اندر آپ کا وقت ضائع. وقت ایک نعمت ہے, آپ نعمت کو ضائع کر رہے ہیں ساری رات, اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا, آپ تھک بھی نہیں رہے, آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی. لیکن جیسے صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ سو گئے, پھر 2 رکعتیں 4 رکعتیں آپ پہ بھاری پڑ گئیں. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. جو اللہ نے بڑے نرم بنائے تھے وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے, اور جب دل سخت ہو جائیں, جب ان سے یاد الہی نکل جائے, تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطانی کام اچھے لگتے ہیں اور رحمان کا کام برا لگتا ہے, معاذ اللہ. پھر رحمان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, شیطان کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے, پھر رحمان کے لیے ٹائم نہیں. کوئی کہنا یا ہم سے کہہ دے نماز کے لیے یا کسی اچھے کام, یا آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. توفیق کس شے کا نام ہے؟ ہم کہتے تو ہیں آپ دعا کرنا اللہ مجھے توفیق دے. بھائی توفیق کہتے کس کو ہیں؟ کہ اللہ نے ہمارے پاؤں سلامت نہیں بنایا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے. ہاتھ سلامت نہیں ہے, آنکھیں دیکھ نہیں رہی, کان سن نہیں رہے, اس سارے وجود سے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں. توفیق کی جب نماز کی بات آتی ہے, توفیق نہیں. اللہ سے کہیں مجھے توفیق. کس دھوکے میں, کون سی توفیق مانگ رہے ہیں؟ جب جسم صحیح ملا ہوا ہے, سلامت ملا ہوا ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, کون سی توفیق مزید توفیق مانگی جا رہی ہے؟ توفیق کی بات نہیں ہے. اب اس طرح سوچیں کہ اللہ نے جو ہمارے جیسے لوگ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں, مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, ہم نہیں جا رہے مسجد, تو پھر بات توفیق کی نہیں ہے. پھر سوچنے کا انداز چینج کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو. انہی 2 ٹانگوں کے ساتھ میرا دوسرا بھائی بھی جا رہا ہے, میرا دوست بھی جا رہا ہے, میں کیوں نہیں جا پا رہا؟ میرے پاس کیوں بہانے بازیاں ہیں؟ اور ہم جانتے ہیں ہم کیا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کس کو, اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نمازوں کی چھٹی, دیگر دین کے کام کی چھٹی, رمضان شریف آ جائے روزے رکھنا ہم پہ بھاری, حج کا موسم آ جائے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, لیکن اس کو ڈیلے کریں گے اگلے سال پہ. یار وہ ابھی تھوڑا سا کاروبار اور کر لوں, اگلے سال پھر چلا جاؤ. حالانکہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دے دی, استطاعت مراد پیسہ بھی آ گیا, اسے فرصت بھی ہے اور صحت بھی ہے, بیمار نہیں ہے, فرمایا فوراً اگر اس سال حج آ گیا اور اس پہ فرض ہو گیا ہے استطاعت, تو فوراً بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائے. جیسے ہی اس کے پاس یہ معلومات آ گیا, صحت موجود ہے, فرصت ہے, نکلو. اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا سخت سزا ہے. سنیں, فرمایا کس کے پاس فرصت ہوئی, پیسہ بھی آیا اور صحت بھی تھی, جا سکتا تھا, پھر ڈیلے کیا کہ تھوڑا سا مال اور جمع کر لوں, بزنس چل رہا ہے, ابھی جاؤں گا بزنس میں نقصان ہو جائے گا, 1-2 ڈیلیں چل رہی ہیں, ابھی اگلے سال چلا جاؤں گا, منع تو نہیں کر رہا, اگلے سال چلا جاؤں. یا کسی اور دوست نے بہلا پھسلا دیا, یار اگلے سال دونوں ساتھ چلیں گے, میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا, کاروبار سمیٹ لیتے, اگلے سال چلیں گے. اور یہ نہیں گیا اور یہ رک گیا. اب سنو سزا. فرمایا جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ شریف کی زیارت کو نہیں گیا, یعنی حج کرنے نہیں گیا, فرمایا اللہ فرماتا ہے پھر یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی, اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس کی. حالانکہ اللہ کو اپنے صاحب ایمان بندوں کی بڑی پرواہ ہے.
لیکن جب بیت اللہ شریف کی عظمت اندازہ لگاؤ نا بیت اللہ شریف کی عظمت کا، کہ تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود بلا وجہ ڈیلے کیا اور نہیں گیا، فرمایا پھر تم یہودیوں کے مرو یا عیسائیوں کے مرو، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ہم دنیا میں غرق ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پھر کہتے پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، گھر میں بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، آپس میں چپکلیں چل رہی ہیں، رنجشیں خاندانیں بڑھ چکی ہیں۔ یہ تو ہوگا، جب دین سے ٹوٹیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کیوں کہا گیا کہ یہ سب کچھ اگر تم ڈیلے کرو گے اگلے سال پہ، تو فرمایا دیکھو دولت آنی جانی چیزیں آج ہو سکتا ہے اگلے سال نہ رہے۔ بڑے بڑے لاکھوں پتی کروڑ پتی یوں کنگلے ہوتے ہیں، آج دولت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگلے سال نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ آج صحت ہے تمہارے پاس، اگلے سال دولت ہو صحت نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ آج فرصت ہے تمہارے پاس، اگلے سال دولت بھی ہو اور صحت بھی ہو مگر فرصت نہ ملے، نہیں جا سکو گے نا۔ فرمایا بس جیسے ہی فرصت ملے نکلو، اللہ کا حکم مانو اور نکلو بیت اللہ شریف کے لیے۔ اب اس میں جو فائدے مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے ہمارے بارے میں، کہ ہم پہ اتنی جو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جب تم پہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نکل جاؤ۔